Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، محترم معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر کی مذمت۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حدیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب الایمان کے اندر باب باندھا ہے، باب تحریم الکبر و بیانہ۔ باب اس مسئلے کے متعلق ہے کہ تکبر یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ احباب ذی وقار، تکبر یہ اللہ تبارک و تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے، اور متکبر بندہ، جب تکبر اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے تو متکبر بندہ اللہ رب العالمین کا کتنا مبغوض ہوگا۔ اتنا مبغوض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت سے بھی باہر کر دیتا ہے۔ متکبر آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی داخل نہیں کرتا۔ اور تکبر یہ وہ گناہ ہے جو ہمارا ازلی دشمن شیطان الرجیم نے جو کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تکمیل کی، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، لیکن الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، ابا واستکبر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، وکان من الکافرین، وہ تھا کافروں میں سے، یا وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ تو یہ عمل سب سے پہلا شیطان نے کیا ہے، یہ تکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو تکبر بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، خاکساری پسند ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کیا ہے، حدیث کے راوی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، وہ بندہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہو، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، داخل نہیں ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کر دیا، یہ مسئلہ بیان کیا، فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگے، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، اللہ کے رسول، ایک بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس، کپڑے اچھے ہو، خوبصورت لباس اس نے زیب تن کیا ہو، اچھا پیزار، اچھا جوتا اس نے پہنا ہوا ہو، کیا یہ تکبر میں سے ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب دے دیا،
قال ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خود بھی خوبصورت ہے، جمیل ہے، جمال کو خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ تو خوبصورتی ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ انسان خوبصورت لباس زیب تن کرے، خوبصورت شوز و استعمال کر لے، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹکرائے، حق بات کو نہ مانے، قرآن اور سنت کی صحیح دلائل ان کے پاس آ جائے اس کو وہ ٹکرا لے۔ اسی طرح وغمط الناس، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، لوگوں کو حقیر سمجھ لے، تکبر یہ ہے۔ تو ہم نے حدیث مبارک سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں متکبر آدمی کو کبھی بھی داخل نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بڑا تکبر تو بہت دور کی بات، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہو وہ بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اور پھر صحابی رسول علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی اور واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا یہ تکبر میں شامل ہے کہ ایک بندہ ہے وہ خوبصورت لباس پہنتا ہے، خوبصورت شوز استعمال کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ رب العالمین خود بھی جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹکرائے، سچی بات کو وہ ٹکرائے، اس کو نہ مانے، اللہ رسول کی بات آ جائے اس کے سامنے وہ اپنے جوابات پیش کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم نہ کرے، حق بات کو ٹکرا لے، ساتھ لوگوں کو حقیر دے کے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، تو یہ ہے تکبر۔ لہذا میں اور آپ اگر پسند کریں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں تو جنت کے داخلے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو، تکبر سے بالکل اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان رجیم کو فرشتوں کی مجلس سے اس وجہ سے نکالا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ حق بات اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم کے لیے، اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ رب العالمین کی بات کی تکمیل نہ کی، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور استکبار بھی کیا، اپنے آپ کو کچھ بڑا بھی سمجھ لیا، تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجیم کر دیا، مردود قرار دیا۔ تو لہذا میں اور آپ بھی اگر پسند کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے تو جنت کے حصول کے لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ انسان کے اندر تکبر نہ ہو، اور تکبر کیا ہے؟ حق بات کا ٹکرانا اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ دو باتیں ہیں کہ انسان حق بات کو نہ مانے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کو حقارت، اللہ رب العالمین کے مخلوقات کو حقیر نظر سے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین تکبر اور اسی طرح حسد، ریاکاریاں، شہرت، اللہ رب العالمین اس سے نکالے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر عاجزی، انکساری، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کے اندر وہ اوصاف لے کر آئے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔